کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ میں نے یہ آیت پہلی بار تب محسوس کی جب دنیا مصنوعی ذہانت کو انسان کی سب سے بڑی ایجاد کہہ رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اے آئی اربوں کتابیں پڑھ سکتی ہے، لاکھوں تصاویر کو پہچان سکتی ہے اور چند لمحوں میں وہ حساب لگا سکتی ہے جس میں انسان کی پوری زندگی گزر جائے۔ پھر میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر یہی اے آئی قرآن کو پڑھے تو کیا دیکھے گی؟ ایک عام کتاب یا اپنے خالق کی نشانی؟ جب قرآن کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال میں نازل ہوئی، مختلف حالات میں نازل ہوئی، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی صلح کے وقت، کبھی سفر میں اور کبھی گھر کے سکون میں۔ لیکن اس کے پیغام میں کوئی تضاد نہیں، اس کی سچائی میں کوئی تبدیلی نہیں اور اس کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان ایک صفحہ لکھتے ہوئے بھی اپنی بات بھول جاتا ہے، لیکن قرآن 1400 سال سے ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ لاکھوں لوگ اسے سینوں میں یاد کرتے ہیں، کروڑوں زبانیں اسے روز پڑھتی ہیں، مگر اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ قرآن کے اندر موجود حکمتوں پر غور کرتے ہیں، کچھ اس کی زبان پر حیران ہوتے ہیں، کچھ اس کے عددی نظم کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کی پیشگوئیوں پر۔ لیکن قرآن خود انسان کو ایک ہی دعوت دیتا ہے، اپنے رب کو پہچانو، اس کے کلام میں غور کرو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل لو۔ شاید قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں کہ وہ عقل کو حیران کر دیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، گناہوں میں ڈوبے انسان کو امید دیتا ہے اور بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن میں کتنے راز ہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو اپنے رب کا ذاتی پیغام سمجھ کر پڑھا؟ کیونکہ جو شخص قرآن میں اپنے رب کو پا لیتا ہے، اسے دنیا میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔